آپ چلے جائیں ATC کورٹ کے اندر تو کورٹ نمبر 1 2 3 کے اندر روزانہ آپ کو سینکڑوں لوگ نکلتے ہوئے باہر نظر آئیں گے جو ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ پوچھیں کہ یہ پرچے کس نے کروائے تھے اور کس کے کہنے پہ ہوئے تھے. اور اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے اینکر ہیں ان کا منافقانہ رویہ بشمول عوریہ مقبول صاحب کے. تو عوریہ مقبول جان صاحب تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. وہ برکت بابا رضوی صاحب نے ان کو اسٹیج پہ بلایا, بیانات دیے, تشریف لائے ہمارے اسٹیجوں پہ, انہوں نے توجہ لی ہے اور پھر بعد میں جس وقت ان کی فین فالوئنگ بڑھی ہے تو بعد میں پھر اس کو مناسب ریٹ پہ بیچا ہے. عوریہ صاحب تو 20 سال پرانے صحافی ہیں, ان کی فین فالوئنگ تو, ان کی ریٹنگز تو, اور ان کا جو ایک انفلوئنس ہے معاشرے پہ وہ تو کافی سالوں سے ہے. فین فالوئنگ بھی ایک بھوک ہے جس کی آپ کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے, اس کی حد ہوتی ہے. آپ جیسے لوگ دین کے حلیے میں بیٹھنے والے لوگ, آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عمار خان یاسر, آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا. میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی سیکٹریٹ کے اندر موجود ہوں اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں مرکزی شورا کے رکن علامہ فاروق الحسن قادری صاحب. بڑی نوازش ہے ان کی کہ ہمیشہ شفقت سے محبت سے نوازتے ہیں مجھے. تو علامہ صاحب ایک تو وقت دینے کا شکریہ. دوسرا یہ کہ دیکھ رہے ہیں ہم ایک پچھلے کچھ عرصے سے کہ بعض لوگوں کے نزدیک تحریک لبیک اس وقت فقط ایک پریشر گروپ کے طور پہ نظر آ رہی ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوا, مدعا ہوا, باہر نکلے, ہلہ گلا کیا, اپنے مطالبات منوائے, پھر آ کے گھروں میں بیٹھ گئے. تو ایک سسٹینیبل جو پرفارمنس ہوتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی اور خصوصاً مذہبی سیاسی جماعت کی, وہ اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا موقف لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. بات اتنی سی ہے کہ کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت پاکستان کی تاریخ میں اتنی مذہبی اور سیاسی اپنی قوت کا مظاہرہ اور اپنی ایکٹیویٹیز شو نہیں کر سکی جتنی تحریک لبیک نے کی ہیں. لیکن بدنصیبی ہے اور منافقت ہے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی کہ وہ ان چیزوں کو دکھاتی نہیں ہے. ابھی ٹویٹر پہ ہمارے لاکھوں اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کل بھی ٹاپ ٹرینڈ پہ NA 240 لبیک کا, اور وہاں پہ امیر محترم کا ایک مختصر سی کال پہ وہاں پہ پہنچنا اور کراچی کا ان کو ویلکم کرنا, یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی اسلام کے نام پہ جتنی بھی مذہبی سیاسی جماعتیں آئی ہیں ان سب سے ایک بڑی جماعت ہے اور جس کی پونی صدی میں کوئی مثال آپ پیش نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیو کی نظر سے اور ARY کی نظر سے پوشیدہ ہے, اس لیے کہ اس معاملے میں وہ اندھے ہیں کہ ادھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا. مثالہ نہیں ہے نا یہاں. ہاں مثالہ نہیں ہے, کیونکہ قوم کی بیٹیوں کے یہ تھرکتے جسم دکھا سکتے ہیں, یہ رسول اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی آواز قوم تک نہیں پہنچا سکتے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کی کمینگی ہے. باقی دنیا تو ساری جانتی ہے کہ یہ نعرہ تو گھر گھر پہنچ چکا ہے کہ آیا آیا دین آیا. اچھا, الیکشن سر پہ آ چکے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک اسی سال نومبر دسمبر میں الیکشن کا اعلان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, اور بعض کے نزدیک اگر ٹائم پورا بھی ہو 5 سال کا تو اگلا سال تو الیکشن کا ہے ہی. تو آپ مرکزی شورا کے رکن ہیں, سینٹرل کمیٹی کے سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں, تو تحریک لبیک کی آئندہ الیکشن کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی یا کہاں سے امید؟ وجہ سے ابھی لبیک کے جو بلدیاتی انتخاب ہوئے بلوچستان کے, اس کے اندر بھی لبیک کے بھاری تعداد میں کینڈیڈیٹس تھے اور کچھ جیتے بھی, لیکن صوبائی اور قومی الیکشنوں کے حوالے سے کیا دیکھنے کو ملے گا؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حیران کن نتائج ہوں گے, کیونکہ جتنا یہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی ہم ان کے مد مقابل اپنی قوت کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا بھروسہ اپنے رب پہ ہے, اور وہ یقینی طور پہ بڑا غیور ہے اپنے دین کی, وہ ہم سے زیادہ غیرت رکھتا ہے. تو ہمیں اس پہ بڑا مان ہے انشاءاللہ کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک بہت بڑا سرپرائز دے گی انشاءاللہ. اچھا, دیکھا جائے تو ایک نوزائیدہ جماعت ہی ہے, 4-5-7 سال سیاسی سیٹ اپ میں اس کو ہوئے ہیں, تو کسی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, اتحاد, کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں جی, سر دست تو ایسی کوئی بات نہیں. جو خاص طور پہ پاکستان کی بڑی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں سر دست جو باتیں ہوئی ہیں اس میں اکثریت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہے اور اب جو محسوس کیا ہے دلی طور پہ کہ یہ برے لوگ ہیں, ان لوگوں نے قوم کے ساتھ اچھا نہیں کیا,
یعنی یہ اغیار کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آتے ہیں، یہ قوم کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے. مثلا آپ نون لیگ کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا اقتدار کا دور آتا ہے تو پاکستان میں کلبھوشن یادو بچا رہتا ہے اور ممتاز حسین قادری پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ جب آتے ہیں تو مساجد کے 3 اطراف سے اسپیکر بھی اتر جاتے ہیں. یہ جب آتے ہیں تو مہنگائی، یہ تو پہلوں کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی خان صاحب، وہ ریاست مدینہ کا نام لے کے آتے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ آسیہ ملونہ رہا ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف، اس کی رہائی کے خلاف آواز اٹھانے والے جو ہیں وہ ہزاروں لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. ہمارے قبلہ امیر المجاہدین وہ اس حالت میں، آپ کو پتہ ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کی اسیری، گرمی اور سردیاں دونوں حالات وہ اسیری میں گزارتے ہیں. پھر ریاست مدینہ کے نام لے کر انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا. پھر آج بھی میں انٹرویو سن رہا تھا عمران خان صاحب کا کہ یار اتنے بڑے منافق آدمی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا جب آپ اقتدار میں آئیں گے، پرانا ایک انٹرویو تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تو کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے آپ اتحاد کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا اتحاد کروں تو مجھ سے بڑا منافق کون ہے. تو وہ تو اپنے بقول خود منافق اعظم ہے. ابھی آج کا غالباً ان کا انٹرویو تھا یا پریس کوئی کانفرنس میں بیان کر رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے ہمارے لیے رکاوٹیں کھڑی کی. 2 دفعہ فضل الرحمان صاحب آئے، بلاول صاحب آئے، فلاں آئے، تو میں نے تو کسی کے لیے رستے نہیں روکے. تو اس کے چہرے کے اوپر آپ اگر غور کریں تو اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ پیڑ بیٹھے ہوتے ہیں. نام نہاد میڈیا ہے جو روپے لے کے، پیسے لے کے، جن کا مزاج اور سوالات بھی بدل جاتے ہیں. کسی نے اس سے نہیں پوچھا کہ جناب ان کے لیے تو چلو آپ، کیونکہ وہ آپ جیسے ہی تھے، آپ نے رستہ نہیں روکا، تو لبیک کے لیے خندقیں کس نے کھودی تھی؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر 8 پرچے جو ہیں وہ جناب ہو گئے. 97 FIR صاحبزادہ سعد حسین رضوی کے اوپر کس نے کروائی تھی؟ اچھا، سعد رضوی پہ 97 FIRs جو تھی وہ کس نے کرائی تھی؟ اسی طرح میرے اوپر 16 سے زیادہ FIRs ہیں. باقی کوئی رکن شورا ایسا نہیں ہے جس کے اوپر FIR نہ ہو، کوئی ایکٹیو کارکن نہیں ہے. تقریباً پنجاب کے اندر 1200 سے زیادہ FIRs موجود تھی. تو وہ کس نے کرائی تھی؟ ابھی تک آپ چلے جائیں ATC کورٹ کے اندر تو کورٹ نمبر 1, 2, 3 کے اندر روزانہ آپ کو سینکڑوں لوگ نکلتے ہوئے باہر نظر آئیں گے جو ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں. آپ پوچھیں کہ یہ پرچے کس نے کروائے تھے اور کس کے کہنے پہ ہوئے تھے. آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر اور فلاں 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 ظالم ہے تو آپ نے جو بیج بویا ہے وہی آپ نے کاٹا ہے. اور اس کے اوپر جتنے بھی ہمارے اینکر ہیں ان کا منافقانہ رویہ بشمول اور یہ مقبول صاحب کے، کہ ان کو پتہ نہیں یہ چیزیں پھر کیوں بھول جاتی ہیں اور پھر وہ ایک ظالم کی حمایت میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اس کا ظلم بھی یاد نہیں دلاتے اور اس پہ وہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ ایک تکلیف دہ چیز نہیں. اور یہ مقبول جان صاحب تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. وہ برکت بابا رضوی صاحب نے ان کو اسٹیج پہ بلایا، بیانات دیے اور وہ حمایت کرتے رہے ہیں آپ، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں بدنصیبی سے یہ ان کا بہت بڑا فالوور رہا ہوں. میں اس پہ شرمندہ ہوں. میری تحریک کے خاص طور پہ میرے شورا کے بہت سارے ساتھی تھے جو شروع سے حضرت کے اوریہ مقبول صاحب کے ہمارے اسٹیجوں پہ آنے کے مخالف تھے. انہوں نے کہا کہ یہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی گڑے دا ڈھکن نہیں ہے. تو میں اس وقت کہتا تھا کہ نہیں جی آپ نا مہربانی کریں کہ ان کو آنے دیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے تشریف لائے ہمارے اسٹیجوں پہ، انہوں نے توجہ لی ہے اور پھر بعد میں جس وقت ان کی فین فالوئنگ بڑھی ہے تو بعد میں پھر اس کو مناسب ریٹ پہ بیچا ہے. نہیں. اوریہ صاحب تو 20 سال پرانے صحافی ہیں، ان کی فین فالوئنگ تو، ان کی ریٹنگز تو، اور ان کا جو ایک انفلوئنس ہے معاشرے پہ وہ تو کافی سالوں سے ہے. ہمارا ایک سوال ہے یہ ان سے، لیکن یہ آپ کے سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ وہ 20 سال پرانے صحافی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی بھوک کبھی نہیں مٹتی. علم کی بھوک، پیسے کی بھوک، اقتدار اور شہرت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو جتنا مرضی مل جائے تو اس کی طلب جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو فین فالوئنگ بھی ایک بھوک ہے جس کی آپ کہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اس کی حد موت ہی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ میرا ان سے جو اختلاف ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ خدا کے بندے یہ صابر شاکر جیسا بندہ کرے یا عمران ریاض جیسا بندہ کرے یا کوئی ایسے لفافے صحافی کریں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. آپ جیسے لوگ، دین کے حلیے میں بیٹھنے والے لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا حوالہ دینے والے لوگ، قرآن کی آیات کے حوالے دینے والے لوگ، آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے.
اور آج تک وہ اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ وہ آسیہ ملونہ کو رہا کرنے سے پہلے ہی وہ انٹرویو میں کہہ چکا تھا کہ آسیہ کچھ ہفتوں میں آپ کے پاس ہوگی. یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا, یہ آپ نے انٹرویو سنا ہوگا. اس نے پوچھا کہ ہم امید رکھیں کہ کتنے عرصے میں, تو اس نے کہا جی یہ بس کچھ ہفتوں کی بات ہے, میں یہ آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ کہنا کہ یہ اوریہ صاحب کا میں انٹرویو سن رہا نہیں, اوریہ صاحب تو کہتے ہیں کہ میں صرف اس لیے اس کے ساتھ ہوں کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی. انہوں نے کہا کہ جی اس کو کس نے رہا کرایا, جی اس کو جی کوٹوں نے رہا کرایا, اس کو فلاں کیا. تو خان صاحب خود اقرار کر رہے ہیں کوٹوں کے رہا کرنے سے ہفتوں پہلے, مہینے پہلے, کہ جی میں اس کو رہا کراؤں گا اور اتنے عرصے میں وہ آپ کے پاس ہوگی. تو آپ اس کو مانیں کہ آج تک اگر یزید کو لعنتیں پڑ رہی ہیں تو وہ یزید خود نہیں آیا تھا کربلا میں مارنے کے لیے, اس نے بھی آگے بندے رکھے ہوئے تھے. تو جس طرح آگے اس وقت ابن زیاد یا شمر جیسے لوگ تھے, تو آج بھی پاکستان کی جو عدلیہ ہے یا باقی چیزیں ہیں, یہ خان صاحب کے اشاروں پہ, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے اس کے اشارے پہ ناچنے کے لیے پاکستان کا ہائی کورٹ, پاکستان کی سپریم کورٹ اور یہ تمام عدلیہ موجود ہوتی ہے. تو انہیں عدالت لگ سکتی ہے مجھ پہ بھی, آپ پہ بھی؟ نہیں, آپ پہ نہیں لگے گی کیونکہ یہ میرا نقطہ نظر ہے. آپ تو سوال کر رہے ہیں. میں تو پاکستان کی عدلیہ کو, خاص طور پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو, میرا یہ اعتراض اس پہ بنتا ہے کہ یہ ان کے خاص طور پہ ایک سال کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ انتہائی منافقانہ اور جانبدارانہ ہوئے ہیں. کہ یار شیریں مزاری کے گرفتاری پہ آدھی رات کو کورٹ کھل جائے اور لبیک والے جو ہے وہ آپ کو پکارتے رہیں اور ہماری لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں, مسجد رحمت للعالمین لہو لہو ہو. میرا آج بھی وہ انٹرویو آپ کو میں نے وائس میسج بھیجا تھا, اور یہ آپ کا میں احسان مند ہوں کہ آپ نے اس وقت جب ہماری کہیں آواز نہیں جا رہی تھی تو آپ ان چند لوگوں میں تھے جو ہماری آواز لوگوں تک پہنچا رہے تھے. کہ میں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب اب سموٹو لیجئے, اور بھی اداروں کو ہم نے متوجہ کیا تھا. تو اس وقت تو کسی نے سموٹو نہیں لیا. جب آپ ہماری لاشیں گرنے پہ بھی سموٹو نہیں لے سکتے, جب ہمارے گھروں میں چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, سید زادے اور علماء کے گھروں کی چار دیواری کے تقدس پامال ہو رہے تھے, اس وقت تو کسی کو نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور شیریں مزاری کی جو ہے وہ گرفتاری پہ فوراً جو ہے نا حقوق انسانی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ نہیں آیا. اچھا, میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں, آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. اب اسٹیٹ ایڈجسٹمنٹ اتحاد کی بات ہوئی, لیکن خصوصی طور پہ مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے حوالے سے ہر دور میں ہر الیکشن سے پہلے بات کی جاتی ہے, خصوصاً تحریک لبیک کے ایک ابھرتی ہوئی پنجاب کی سطح پہ مذہبی جماعتیں ہمیشہ پیچھے رہی ہیں, بیک پہ ان کو دھکیلا گیا, لیکن تحریک لبیک نے آ کے اس تاثر کو چھوڑا ہے. پہلے الیکشن میں تقریباً پنجاب سے 25 لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ لیے. تو اب مزید جو ہے وہ انفلوئنس اس کا بڑا ہوگا, ووٹ بینک بڑا ہوگا. تو اب اگر کوئی کوشش ہوتی ہے, مختلف ہشام علیہ ظہیر صاحب ہیں, معاویہ اعظمی صاحب ہیں, شاہ ویس نورانی صاحب ہیں, جمعیت علماء اسلام والے فضل الرحمان صاحب ہیں, یا دیگر مذہبی جماعتیں اکٹھی ہو کے الیکشن لڑتی ہیں, تو لبیک کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس حوالے سے اگر وہ آ کے اپنا پروپوزل رکھتے ہیں تو بالکل بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے جو بھی آئے اس کو کم از کم ہمارے بیانیے کا بوجھ اٹھانے کا حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا بیانیے کا بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. وہ کیا ہے منصب نبی فقتلوہ, وہ کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, وہ کیا ہے آیا دین آیا, اور وہ کیا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو میں جہاں تک دیکھتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پریشر کے اوپر جب راہیں جدا ہو جاتی ہیں تو پھر اتحاد کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا. جب مشکل حالات میں کوئی بندہ ساتھ چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو اس وقت سے میرے خیال میں اس وقت سے ڈرنے کے لیے کوئی تحفظات ساتھیوں کے دل میں ہوں تو یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دروازے تو سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی اگر آتا ہے تو اس معاملے میں اب بڑی جماعتیں جو ہمارے پاس آ چکی ہیں, مثلا پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں, آ چکے ہیں, اور کئی ان کے وفود آ چکے ہیں, نون لیگ آ چکی ہے, پی پی کے لوگ آ چکے ہیں. تو ہم نے ان سے یہی بات کی ہے کہ ہم اگر اقتدار میں کوشش کریں تو کیا آپ لوگوں کے لیے, اگر مقصد رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانا ہو تو پھر آپ آئیں, اس معاملے میں ہمارے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں, تو پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. ویسے جو قائد ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب, ان کی سوچ مذہبی جماعتوں سے اتحاد کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں, امیر محترم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں. وہ کسی ایک خاص جماعت یا خاص گروہ کے لیڈر نہیں ہیں, وہ ملت اسلامیہ کے لیڈر ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ بھئی اب بہت ہو گیا, آپ 1450 سال سے
آپ دیکھیں نا کہ اسلام کا بیانیہ جو تھا اس کو دوبارہ اقتدار کے اوپر خاص طور پہ اور قوت میں لانے کی ضرورت ہے. اب وہ تمام معاملات جن سے قوم تنگ آ چکی ہے ان سے نظریں میرے خیال میں پھیر کے اب اس طرف آنا چاہیے کہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے جو بھی رکاوٹیں کفر اور اس کے اعلی کار مثلاً بنتے ہیں ان کو ہٹانے کا وقت آ چکا ہے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین آپ نے علامہ فاروق اللہ حسن صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو اور دیکھتے رہیے فوکس.